کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل کرنے کا طریقہ۔ بندہ مومن بعض اوقات پریشان حالی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اپنی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ان تمام حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور مایوسی میں آ کر معاذ اللہ کوئی بھی انتہائی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے، اپنی جان جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ خصوصاً یہ 2 وظائف میں عرض کرتا ہوں، ان کو لازمی پڑھیں۔ سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک متواتر 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک یہ پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ روزانہ یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو اس کا ورد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل حالات میں مدد فرمائے گا۔ یا اللہ یا عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ذات ہے، اس میں جلالت ہے، اور یا عزیزو کا معنی ہے جب اللہ کا نام لے لیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات بھی شامل ہیں۔ اللہ کو یاد کر لیا تو فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ کو یاد کر لیا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہماری مشکل میں آسانی فرمائے گا۔ اور دوسرا یا عزیزو، اے غالب، اے حکمت والے، اے زبردست، خاص طور سے اس کا معنی ہے اے زبردست، اے غالب۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں ذات اور اس صفت کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ، اور خصوصاً 40 دن تک کم از کم 40 مرتبہ روزانہ یہ ورد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مشکل معاملات میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ دوسرا ایک دعا ہے جو کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ ان سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا یا کسی اور کا مال تجارت لے کر کہیں جا رہے تھے تجارت کے لیے، اور بڑے عبادت گزار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور جب وہ جا رہے تھے چونکہ اس وقت قافلوں میں یا اکیلے بھی بعض کا سفر کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک راہزن، ایک ڈاکو اسلحہ سے لیس، یعنی اس موقع پر جو اسلحہ ہوتا تھا وہ تلوار ہو سکتی ہے، نیزے ہو سکتے ہیں، اسلحہ سے لیس ان کے پاس آیا اور تلوار سونت کر بولا کہ اپنا سامان رکھ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے، جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم مال لے لو، مجھے کیا کہتے ہو؟ اس ڈاکو نے، اس قزاق نے کہا کہ میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ بولے اچھا تو پھر مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا جتنی مرضی نماز پڑھ لو۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی نفل کے طور پر۔ اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ اس دعا کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں اس کو 2 مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دعا یہ ہے یا ودود یا ذی العرش المجید، یا ودود یا ذی العرش المجید، یا ودود یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام، اسألک بعزک الذی لا یرام، وملکک الذی لا یضام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، ان تکفینی شر هذا اللص، ان تکفینی شر هذا اللص، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا گیا ہے کہ تو ہی ودود ہے، تو ہی عرش مجید کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور تیری عزت
کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نقصان نہ ہو اور تو مجھے کافی ہو جا اس نقصان میں، اس شر میں، اور اے فریاد پوری فرمانے والے میری فریاد کو پورا فرما دے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یہ کلمات کہے۔ ان کلمات کا پڑھنا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، رجال الغیب بھی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد یوں پہنچی کہ وہ گھوڑے پر سوار جو ہے گھوڑے سے سر پر نیزہ اٹھائے ظاہر ہوا اور اس ڈاکو کو مار دیا۔ پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا، وہ جو گھوڑے پر سوار تھا۔ تاجر نے پوچھا تو کون ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے؟ تو اس نے بتایا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں نے آسمانی دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، جب تم نے دوسری بار دعا کی تو آسمان والے شور کرنے لگے، اور پھر اس فرشتے نے کہا جب تم نے تیسری بار دعا کی تو کسی نے کہا کسی مصیبت زدہ کی پکار ہے، تو وہ فرشتہ کہنے لگا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس کی خدمت کے لیے بھیج دے۔ پھر اس فرشتے نے کہا ان صحابی رضی اللہ عنہ سے مبارک ہو جو بھی وضو کر کے 4 رکعت پڑھ کر یہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، خواہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی مصیبت اور تکلیف میں 4 رکعات نوافل پڑھ کر یہ دعا مانگے گا، اس کی مصیبت اور تکلیف رفع ہو جائے گی، اور اگر مصیبت زدہ نہیں بھی ہے، عام معمولات میں بھی یہ اس طرح 4 رکعات نوافل پڑھ کے یہ دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دے گا، اس کی ضروریات جو دعا مانگے گا وہ قبول فرما دے گا۔ تو یہ دعا چونکہ صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور انہوں نے خود پڑھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ان کی مدد کے اسباب پیدا فرمائے، تو اس حوالے سے اس دعا کو بھی عام حالات میں بھی پڑھیں، اور مشکل حالات کوئی پریشانی پیش آ گئی اس میں بھی پڑھیں، خود اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔